السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے سیما حیدر کے بارے میں، جو کہ انڈیا میں ایک وائرل گرل ہیں اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی بتاتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں نے اسلام مذہب سے ہندو مذہب کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور یو پی کے رہنے والے سچن سے دلی میں شادی بھی انہوں نے کر لی ہے۔ تو انڈین میڈیا اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیما کیا واقعی پاکستانی ہیں اور وہ واقعی اسلام مذہب کو جانتی ہیں، اور کیا وہ ایک ایجنٹ تو نہیں ہیں۔ ہم اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور کس طرح انڈین میڈیا باقی جو انڈیا کے مدعے ہیں ان سے دھیان ہٹا کر اس کو فل ٹائم کوریج دے رہا ہے، اور وہ 10 دن سے یہ انڈین میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ آپ بتا پائیں گے سورہ فاتحہ سورت سنا دیں گے کیا آپ؟ سوری سر ابھی نہیں ثنا نہیں مطلب الحمدوں کی صورت، سبحانہ کی صورت، قل ہو اللہ احد کی صورت، یا کوئی کلمہ کوئی سنا دیں گے آپ؟ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی مسلم دھرم کا کوئی بھی کلمہ ایک آپ سنا دوں سنا جی، صورت آتی ہے، سنا دیجیے۔ میں بھول گئی ہوں سر، سوری۔ کوئی بھی سیما حیدر جس کے 4 بچے ہیں، ان کے جو خاوند ہے اس کا نام غلام حیدر ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان میں رہتی تھی، میں پب جی گیم کھیلتی تھی، تو میں نے پب جی گیم کھیلتے کھیلتے مجھے ایک یو پی کا لڑکا سچن پسند آیا، اور میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا، اور پھر وہاں سے ہماری محبت کا آغاز ہوا، اور میں اپنے 4 بچے لے کر سب سے پہلے دبئی گئی، اور دبئی سے پھر نیپال گئی کھٹمنڈو میں، اور پھر وہاں سے بارڈر پار کر کے وہ انڈیا میں جا پہنچی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 5ویں کلاس تک پڑھی ہوئی ہوں، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ 5ویں کلاس کے بندے کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ اسے دبئی کا ویزا مل جائے، پھر اسے نیپال کا ویزا مل جائے، اور پھر وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا میں چلا جائے۔ 5ویں کلاس کا جو بندہ 5ویں کلاس میں پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کی اتنی نالج نہیں ہوتی کہ وہ 2-3 ملکوں میں چلا جائے اور اس سے کوئی پوچھ تاچھ ہی نہ ہو، اس کو اتنی آسانی سے ویزا دوسرے کنٹری والے نہیں دیتے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی ایک ڈاؤٹ جاتا ہے کہ کس طرح وہ ایک جو 5 کلاس پاس ہے اس کو پہلے دبئی کا ویزا اتنی آسانی سے مل جاتا ہے، پھر نیپال کا ویزا مل جاتا ہے، اور پھر وہ بارڈر کراس کر کے جہاں پر ملٹری اور پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا میں جاتی ہے، اور پھر وہاں پر وہ اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ میں پاکستان سے آئی ہوں۔ پھر انڈین میڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اس کو کوریج دینا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دلی میں جا کر سچن سے شادی کر لیتی ہیں۔ تو میڈیا والے ویورشپ لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کو ویورشپ اس چیز پر مل بھی رہی ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے انڈین میڈیا ہی اپنی بارڈر پولیس کو اور آرمی کو بدنام کر رہا ہے کہ کس طرح ایک عورت ان کے ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر جب میڈیا اس سے انٹرویو لیتا ہے تو میڈیا کا ایک اینکر ان سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ کو سورت فاتحہ اور کوئی کلمہ سنا دیں یا سورت اخلاص سنا دیں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں آتا۔ پھر اس سے اگلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نماز پڑھتی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میں صرف رمضان میں نماز پڑھتی ہوں۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں، اور ان کو کلمہ نہیں آتا، اور وہ کہتی ہے کہ میں بھول گئی ہوں۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو کلمہ کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ تو 5 جماعت پڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ جو ہر مسلمان ہے اس کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی کلمہ اور سورت فاتحہ اور سورت اخلاص سکھا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان بیسیکلی ہے ہی نہیں، وہ صرف انڈیا میں کوئی سپائی کا کام کر رہی ہیں یا گورنمنٹ کو پروموٹ کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ پھر ان کے بچوں سے انٹرویو لیے جاتے ہیں، پھر وہ وہاں کا جو ترانہ ہوتا ہے انڈیا کا وہ سنانے لگ جاتے ہیں۔ پھر جو سیما حیدر ہوتی ہے وہ مودی اور یوگی کی تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے ہی نہیں، وہ بلکہ گورنمنٹ سے یا کسی اور ملک سے چھوڑی گئی کوئی ایجنٹ ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
وہ جو باقی انڈیا کے مدعے ہیں، جس طرح کے ابھی ایک خبر نکل کے آئی ہے کہ انڈیا کے جو امپورٹنٹ جگہ پر بیٹھے لوگ ہیں وہ ISI کو انڈیا کے سیکرٹ پلان کا بتا رہے ہیں، جو اگنی 6 ان کا میزائل بن رہا ہے وہ تمام سیکرٹ ISI کو پرووائڈ کر چکے ہیں۔ تو اب ان مدعوں سے دھیان ہٹانے کے لیے شاید گورنمنٹ نے ہی اس سیما حیدر کو لانچ کر دیا ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے انڈیا کا ترانہ بھی سنا رہے ہیں، اور سیما حیدر جو ہے وہ مودی اور یوگی کی تعریفیں بھی کر رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستانی بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں بلوچی، پشتو، پنجابی اور سندھی سرائکی بولی جاتی ہے، لیکن جو سیما حیدر ہوتی ہے اور پاکستان کی جو زبان ہے وہ اردو لینگویج ہے، اور جو سیما حیدر ہے اس کو نہ اردو لینگویج آتی ہے نہ کوئی اور لینگویج آتی ہے، وہ بلکہ ان سب سے ہندی زبان جو ہے بڑی آسانی سے بول رہی ہیں میڈیا پر بیٹھ کر۔ تو لوگوں کو ذہن میں یہ بھی شک جاتا ہے کہ یہ اتنی ہندی کیسے اچھی بول سکتی ہے۔ ہندی بھی وہ والی جو ہندوستان میں پہاڑی علاقوں میں عورتیں بولتی ہے، تو یہ وہیں سے کہیں اٹھا کر لانچ کر دی گئی ہے، لیکن اس پر جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ سرکشت نہیں ہیں، ہم ان کو دیکھو کیسے پناہ دے رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا ہی کوئی فارمولہ ہے اور وہ اس کو آگے لے کر اس پروپیگنڈے کو چل رہے ہیں، اور جو انڈیا کی عوام ہے وہ ان کو دوسرے مدعوں سے بھٹکانا چاہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس سیما حیدر کو لانچ کیا گیا۔ پھر اس کے خاوند کو بھی انٹرویو میں ساتھ لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 4 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو جو سیما حیدر کی چھوٹی بیٹی ہے وہ صرف 2.5 سال کی ہے، جس کا خاوند 4 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی 2.5 سال کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے جو تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات، وہ کسی اور کے ساتھ بھی رہے ہوں گے۔ تو اس سے یہ سارا پتہ چلتا ہے کہ جو سیما حیدر ہے وہ سب ڈھونگ رچا رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی اور ملک کی ایجنٹ بھی ہو، لیکن زیادہ تر یہی چانسز ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں اور انڈیا کے دوسرے مدعوں کو بھٹکانے کا کام کر رہی ہیں۔ اور اس میں ہو کیا رہا ہے کہ بارڈر پولیس اور ملٹری کو انڈین میڈیا خود ہی بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس پر بہت سارے انڈین جو لوگ ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو پاکستان میں رہنے والی لڑکی ہے اس کو اردو زبان نہیں آتی، وہ کہتی ہے میں مسلمان ہوں، تو اس کو کلمہ نہیں آتا، تو اس کی جانچ ہونی چاہیے ایجنسیوں سے، تو ایجنسیوں سے بھی اس کی کوئی جانچ نہیں ہو رہی۔ جب اس کو پہلے پکڑا گیا تو پھر اس کو فوراً ہی بیل دے دی گئی اور اسے پھر رہا کر دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا چل رہا ہے اور اس کو مسلم کمیونٹی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں میں لو میرج نہیں ہوتی، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں، جس طرح کے لاہور میں، راول پنڈی میں، اس طرح کے کئی بڑے شہر ہیں جو کہ لو میرجز کرتے ہیں۔ زیادہ تر ارینج میرج ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لو میرج بھی چلتی ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہے کہ مسلمانوں میں لو میرج نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اس کا ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہندو کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے، اور ان سے وہ خوش ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس سے انڈین میڈیا جو اپنے ویوز ہے ان کو بٹورنے میں لگا ہوا ہے، اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے جو پروپیگنڈا چلایا تھا وہ اس میں کافی سارا کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔